میں وجہ کل بھری لقد منفر القمر لا يمكن سماع كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توی قصہ مختصر. میرے واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، تسی اور میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارکہ دی خوشی کے اندر محفل پاک کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائے تو اڈا آمنا ساڈا بیان کرنا سننا سنانا بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. اور بالخصوص اہلیان شیرہ جدہ شہزاد بھائی، اختر بھائی اور دوسرے احباب میاں صاحبان تمام دا شکر گزار کہ جنہاں ہر سال کی طرح آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا اظہار کیا. قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماندا ہے. قرآن کی ہر آیت کے اندر، ہر سورت کے اندر، ہر پارے کے اندر جگہ جگہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کا برکات کا تذکرہ موجود ہے. یاد رکھ لو، انسان کا فطری عمل ہے کہ جس وقت وہ بچے کی پیدائش ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. یہ ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہے وہ کس طرح خوشی کرتا ہے. اگر کسی کے کولے پیسہ ہے، مال و دولت ہے، کہ او دی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اگر کوئی غریب ہے تو چلو اپنے کار کوئی کھانے کا اہتمام کر کے سارے جیاں نو کٹھا با کے وہ کھانے کا انتظام کرن دے تو خوشی کا اظہار کرنا. لیکن جس وقت گل آ جائے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی، ایک ہی چیز، ایک ہی جواب سامنے آمدہ ہے، جی حضور دی خوشی کیوں کرنی ہے؟ حضور تے نعوذ باللہ پیدا بھی اسے دن ہوئے تے وصال بھی اسے دن ہویا. تے آدھے نے غم کرو خوشی کیوں کرتے ہو؟ چھوٹی جی چیز بیان کرنا کہ تواڈے سامنے ہر مسجد کے اندر ہر جگہ دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ لکھے آتا ہے. اگر میں موسیٰ علیہ السلام کو مننا تو میں یہودی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مننا تو میں عیسائی ہوں، تو رسول اللہ تو بعد گل کوئی نہیں. ترجمہ اٹھا کے بیٹھو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں یا محمد اللہ کے رسول تھے؟ تو پھر ہیں ان بات نے جڑا سامنے موجود ہے، جڑا زندہ ہے، جدی شان لا رہ بوے، جدا کائنات کے اندر کوئی ثانی نہ. قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح بیان کی تھی؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں ایمان والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اپنی آواز بلند نہ کرنا. کی وجہ ہے؟
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تہاڈا اعمال نامہ ختم ہو جائے گا اور تانوں اس چیز کا احساس میں نہیں ہونا۔ انسان پوری زندگی گمان میں رہے گا کہ شاید میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں، بڑے روزے رکھے، لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثابت بن قیس جس وقت آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، کہ حضرت ثابت بن قیس اٹھے تو جا کے اپنے کار چلے گئے، اپنے آپ کو رسمیاں دے نام بند لیا، بیوی نو آکھیا تو پیکے چلی جا، میرا تیرا نہ کوئی تعلق نہیں۔ انہیں آکھیا وجہ تے دسو، آکھیا نہ میں کھانا ہے، نہ میں پینا ہے، نہ میں کسی نہ رشتہ داری بنانی ہے، میرا تے سارا کام ہی تمام۔ کیوں؟ حضرت ثابت بن قیس کی آواز بلند سی، جس طرح عام وڈیرا کوئی بابا بولے یا بندہ بولتا ہے تو او دی آواز کھڑک نہیں ہوندی ہے، حضرت ثابت بن قیس کی آواز جڑی ہے وہ کھڑک نہیں سی، تو اس طرح لگتا سی کہ جس طرح کوئی بندہ جان بوجھ کے بولتا ہے، بلند آواز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں دی آواز کو اپنی آواز بلند نہ کریو۔ ثابت بن قیس گئے، آکھیا میں تے گناہگار ہو گیا، شاید میرے بارے آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی حضرت انس بن مالک حدیث دے راوی نے بیان کیتا، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود نے، فرمایا کہ افتقد ثابت بن قیس کے کار چلے گئے، اے میرے بھائی تنوں کی ہے، تو رسول اللہ دی بارگاہ وچ کیوں نہیں آندا؟ کی حال ہے تیرا؟ ماں شان کا کی وجہ ہے؟ آکھیا میرا حال بڑا برا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی ہے، میری آواز انہاں تو بلند ہو گئی ہے، اس واسطے میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بن انس بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ثابت بن قیس اپنا ماجرا پہ اپنا قصہ بیان کردہ پیا، یا رسول اللہ ثابت بن قیس تے اے پہ آتا ہے کہ شاید یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ بن انس جاؤ ثابت بن قیس کی بارگاہ کے اندر جا کے انہوں نے عرض کرو، انہوں نے بشارت عظیمہ جا کے دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ فرمایا جا کے انہوں خبر دیو، تو جہنمیاں بچوں نہیں، تو جنتیاں بچوں، تو کدے بچوں ہے؟ جنتیاں بچوں، تو جہنمیاں بچوں نہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے نہ بدیا کر، لا تقدم بین یدی اللہ، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گل آ جائے تو پھر تواڈیاں گردناں ہم ہو جائیں، تواڈیاں زباناں دے اوپر تالے